کہ ہمارے پیغمبر کا نام محمد، ہمارے پیغمبر کا کام رسالت، ہمارے پیغمبر کا مقام ختم نبوت، اور یہ جو کچھ ہمیں ملا یہ ختم نبوت کے صدقے ملا ہے۔ اگر ہم آج علم برقرار رکھنا چاہیں، دین برقرار رکھنا چاہیں، شریعت کو باقی رکھنا چاہیں، اس کے لیے ضروری ہے ہم ختم نبوت کا تحفظ کریں، ختم نبوت کا تحفظ کریں، اور ختم نبوت کا تحفظ ہر اس مورچے پر کریں جو مورچہ دشمنان ختم نبوت نے سنبھالا ہے۔ اگر دشمنان ختم نبوت ہسپتال بنائیں، ہمیں چاہیے ہسپتال بنا کے مقابلہ کریں۔ اگر ان نے سکول بنایا، ہم سکول بنا کے مقابلہ کریں۔ ان نے کالج بنایا، ہم کالج بنا کے مقابلے کریں۔ اگر انہوں نے یتیم خانے کی آڑ میں اپنی جھوٹی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کی، ہم یتیم خانے بنائیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ اگر ان نے چینل بنایا، ہم چینل بنائیں۔ اگر وہ میڈیا پر آئے، ہم میڈیا پر آئیں۔ جہاں جہاں پہ وہ جائیں، ہم وہاں پہ جائیں۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ختم نبوت کا دشمن وہ اس مورچے سے گولہ باری کرے گا، اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مورچے پر گولہ باری کریں گے۔ اس کا مورچہ تباہ کیسے ہوگا؟ ختم نبوت پہ کام کرنے والوں کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ ہم قادیانیت اور منکرین ختم نبوت کے مورچے دیکھیں، جو مورچہ ان کا موجود ہے اس مورچے پر سنگ باری کریں۔ اگر اسپتال ہے، ہسپتال بنائیں، سکول ہے، سکول بنائیں، کالج ہے، کالج بنائیں، یتیم خانہ ہے، یتیم خانہ بنائیں۔ اگر وہ قربانیوں کے نام پہ گوشت دے کے لوگوں کو لوگ قادیانی بناتے ہیں تو ہم قربانی کے گوشت کا انتظام کریں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، ابھی 10 دن قبل کی بات ہے، میں نیپال کے دورے پر تھا۔ مجھے وہاں ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگوں نے خود بتایا کہ بعض علاقوں میں قادیانیت پھیلی ہی اس لیے ہے کہ قادیانی ان کو گوشت دیتے، قادیانی ان کو گوشت دیتے۔ وہ کہتے ہمیں گوشت نہیں ملتا، ان نے گوشت دیا ہے۔ سکول بنا کے انہوں نے لوگوں کو سکول کی تعلیم دی۔ وہ کہتے ہمارے بچوں کو سکول کی تعلیم نہیں ملتی، ان نے سکول کی تعلیم دی ہے۔ مجھ سے اس علاقے کے لوگوں نے کھٹمنڈو میں آ کر مشورہ کیا، تو میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں، آپ سکول بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بسم اللہ پڑھیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ختم نبوت پہ کام کرنے کے لیے صرف لٹریچر کافی نہیں ہے، صرف بیانات کافی نہیں ہیں، صرف تقریریں کافی نہیں ہیں، صرف مناظرے کافی نہیں ہیں۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے مرزا قادیانی کو نبی ماننے والا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد فقر ہے، وہ دور کریں۔ اس کی بنیاد سکول ہے، اس کو حل کریں۔ اس کی بنیاد بیماری ہے، ہسپتال کے ذریعے حل کریں۔ اس کی بیماری، اس کی مجبوری فحاشی ہے، اس کا نکاح کروائیں۔ جو اس کا عذر ہے اس کو دور کریں۔ اصل ختم نبوت پر کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ دلیل بھی دیں، لٹریچر بھی دیں، کتابیں بھی دیں، مناظرے بھی کریں، مباحثے بھی کریں، جلسے بھی کریں، کانفرنسیں بھی کریں، لیکن دشمن جس مورچے سے حملہ آور ہے اس مورچے پر سنگ باری کر کے اس کو فنا کریں، تو پھر اہمیت کے ساتھ یہ کام آگے بڑھے گا۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنا سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کیا لٹانا ہے؟ اللہ ہم سے ہمارا مال قبول فرما لیں گے، اللہ کا احسان ہوگا۔ ہماری اولاد قبول فرما لیں گے، اللہ کا احسان ہوگا۔ ہماری جان قبول فرما لیں گے، اللہ کا احسان ہوگا۔ یہ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میرا مال، میرا گھر، میری جان، میری اولاد، میرے اہل و عیال، میرے تعلقات، میرا سب کچھ قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے۔ اللہ ہم سب پہ کرم فرما دے، اور اللہ ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس نیت کر لیں کہ ہم نے مرتے دم تک انشاءاللہ ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے، اسی پہ جینا ہے، اسی پہ مرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔